لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہ جو تلاوت کی گئی آیتیں ہیں، اس میں قصاص کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خون کے بدلے خون، جان کا بدلہ جان، بدلے سے متعلق ہم گزشتہ پیر اوپر آیتوں میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے قصاص کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ قصاص کہتے ہیں جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، برابری، چاہے آزاد قتل کرے، غلام قتل کرے، عورت قتل کرے، اس میں برابری کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں سے ہر بات، ہر جز الگ الگ ہے۔ احکام قصاص، قصاص کے احکام: نمبر 1، فمن عفی لہ من اخیہ شیء۔ نمبر 2، فاتباع بالمعروف۔ نمبر 3، واداء الیہ باحسان۔ نمبر 4، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ نمبر 5، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ تو یہ ایک اساسی بنیادی 5 احکام ہیں، بالترتیب دیکھیں۔ جو آدمی، جو مسلمان کسی مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر مارتا ہے، اس کی سزا قصاص ہے، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور جو کوئی کسی کو خطأً قتل کرتا ہے، غلطی سے مارتا ہے، تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ اس کی تفصیل قرآن نے دوسری جگہ ذکر فرمائی ہے۔ اس لیے قتل کی کئی قسمیں تھیں۔ جان بوجھ کر قتل کرنے کے احکام: نمبر 1، قصاص۔ یہ جو قصاص ہے، اس میں بھی کئی اجزاء ہیں اس کے احکام جو ہیں۔ نمبر 1، بدلہ لینا۔ جس نے جس کو قتل کیا ہے، مقتول کے ورثہ، جس کو مارا گیا ہے، اس کے وارثین قتل کرنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اسلامی سزا ہے۔ چاہے تو بدلہ یہ ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے۔ نمبر 2 یہاں ہے، اگر چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس وہ مقتول وہ قاتل اپنے مقتول بھائی کے اس قتل کے بدلے میں کچھ معاف کر دیا جائے، ایک جز، تو وارثین، مقتول کے وارثین قاتل کو، قتل کرنے والے کو معاف کرنا چاہے، معاف کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ حق العبد ہے، اور جسے مارے ہیں وہ تو مر چکا ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ان وارثین کو ملتا ہے۔ تو یہ وارثین چاہے تو اس کے بدلے اسے قتل بھی کروا سکتے ہیں، قصاص لے سکتے ہیں۔ اب چاہیں تو اس سے دیت بھی لے سکتے ہیں، چاہے تو اس میں سے معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، غور طلب بات قرآن کی اس آیت میں یہ ہے، اللہ رب العزت من اخیہ لفظ استعمال کیا، یعنی قاتل مقتول دونوں بھائی، حقیقی بھائی ہو تو اس کے بھی احکامات ہیں، اور ایک مسلمان کا بھائی بھی ہے، المسلم اخو المسلم۔ تو ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیا، تو قتل کیے ہوئے یعنی مقتول کے ورثہ کو قاتل سے بدلہ لینے کا بھی حق ہے، اور وہ مقتول کے ورثہ قاتل سے کچھ معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ ایک بات، فمن عفی لہ من اخیہ شیء۔ نمبر 2، فاتباع بالمعروف۔
یہ دوسری بات ہے. اب وہ دستور کے موافق حق لینا چاہیں لے سکتے ہیں, حق لینا چاہیں لے سکتے ہیں جو مقتول کے ورثہ ہے. کوئی مصالحت ہو گئی, کوئی معافی پر آ گیا یا دیت لینے پر ہے, ان کا حق ہے. نمبر 3 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. قاتل اگر اس کا بدلہ اسے نہیں دیا جا رہا ہے, ورثہ اسے معاف کر رہے ہیں یا اسے کچھ لینا چاہتے ہیں, یہ جب طے ہو جائے تو قاتل کو چاہیے کہ خوشی خوشی اسے ادا کرے, دل جوئی سے, احسان سے, خوشی سے ادا کرے. مثلا ان کو معاف کر دیا گیا, بھائی تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن اتنا آپ دے دیجیے, یا تو دیت دینا چاہتے ہیں تو دیت بھی, کیوں, جان بچی ہے اس کی, وارثین نے معاف کر دیا ورنہ تو اس کی جان جاتی. اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. جو مطالبہ طے ہوا ہے اسے قاتل کو چاہیے کہ وہ خوشی خوشی اسے ادا کرے, اور یوں سمجھے میرے جرم کی سزا قتل آ سکتی تھی, اللہ نے مجھ پر گویا رحم فرمایا, ان کے دلوں میں مہربانی ڈالی, یہ سب مل کر مجھے معاف کرنے پر یا کچھ کم کرنے پر یا کسی کی مصالحت پر آ گئے ہیں, لہذا خوشی خوشی ادا کریں. نمبر 4 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. معاف کرنا ہو یا دیت وغیرہ لینے کی بات ہو خصوصاً, یہ اللہ کی جانب سے بڑی مہربانی ہے. یہ ایک جملہ سمجھنے کا ہے, تخفیف من ربکم, تخفیف ہے تمہاری رب کی جانب سے, ورحمت اور مہربانی ہے. ورنہ یہ مسئلہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اسے ہی قتل, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو. اسلام میں ایسا نہیں ہے, حق والوں کو حق دیا گیا ہے. دیکھو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, آپ جو لے سکتے ہیں وہ بدلہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور پچھلے زمانے میں یہ جتنے جرائم ہوتے تھے وہ بہت سخت تھے, بہت سخت تھے. ہماری شریعت میں کچھ تخفیف ہے, اسلام میں کچھ رخصت ہے, اور یہ جتنے یہود و نصارہ شریعت اسلامیہ کے احکام کو اٹھا کر انسانیت کے خلاف ہے, یہ ہے, ذرا ان کی جو کتابیں ہیں اور ان پہ جو ان کی سزائیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو ہماری شریعت میں یہ معاف کا جو معنی ہے, وارثین اگر معاف کرنا چاہیں یا کچھ لے کر چھوڑ دینا چاہیں, یہ اللہ کی جانب سے. تو اللہ جس کو معاف کروانا چاہتا ہے وارثین کے حق میں مہربانی ڈالتا ہے, اور وہ چھوڑو بھائی یہ بھی ایک مسلمان, وہ بھی مسلمان, مار دیا ہے, چھوڑو اس کی جان کے بدلے جان تو ہمیں نہیں دیتے, ایک مطالبہ یہ دے دیجیے, آپ خوشی خوشی ادا کریں. یہ اللہ کی جانب سے تخفیف ہے, مہربانی ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ, معاف, قاتل کو معاف کر دینا, وارثین کو جو حق دیا گیا ہے اس میں تخفیف ہے, اس میں اللہ کی مہربانی ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت انس بن مالک کے چچا, ایک مقدمہ آیا قصاص کا حضور کے پاس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا مسئلہ تھا, اس کے بدلے قصاص کا حکم دے رہے تھے, جس نے اس کو مارا ہے اس کے بدلے اس کو مارا جائے گا, یہ قصاص ہے. حضرت انس بن نضر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں میں. آپ سے کہا اللہ کے نبی, ان پر قصاص نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کہنے لگا, انس کتاب اللہ والقصاص, کیا سمجھتے ہو, کتاب اللہ میں قصاص کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے, سن لیا ہے. کیا کہہ رہے ہو تم,
نہیں اللہ کے نبی ان پر قصاص نہیں آئے گا، اور آپ کہتے جا رہے تھے قصاص ہے۔ اتفاق سے کیا ہوا، یہ جو مقتول جن کو زخم پہنچایا گیا یا جن پر قتل کا مسئلہ، ان کے جو ورثہ آئے وہ آئے اور آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے دیکھا کون مارنے والا، یہ فلاں قاتل ہیں، اللہ کے نبی ہمیں ان کو معاف کر دیتے، ہم ان کو معاف کر دیتے۔ آپ چونک اٹھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فوراً کہا ان من العباد لو اقسم علی اللہ لابر، خدایا تیرے بندوں میں بھی کیسے کیسے بندے ہیں جب یہ بات ٹھان لیتے ہیں تو اس کے موافق تو حکم دے دیتا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی قصاص نہیں ہے، تو فوراً اللہ نے وارثین کے دلوں میں مہربانی ڈالی اور انہوں نے جو قاتل کے تھے قاتل کو معاف کر دیا، اور آپ اس پر کہنے لگے اللہ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جب کسی بات پر قسم لے کر کہتے ہیں اللہ ان کو خالص نہیں کرواتا، وہ بات پوری کروا کر رکھتا ہے، وہ سچے لوگوں کی بات ہوا کرتی۔ دیکھو یہاں قصاص کی بات قرآن سے تھی، باوجود اس کے آنے والوں کے حق میں اللہ نے مہربانی ڈالی، تخفیف ڈالی، رحمت ڈالی، جس کی وجہ سے وہ باوجود اتنا بڑا مسئلہ ہونے کے انہوں نے معاف کر دیا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ خاص کر اتنے بڑے سزاؤں میں معاف کرنے کا جو مرحلہ آتا ہے یہ اللہ کی جانب سے تخفیف ہے اور اللہ کی جانب سے مہربانی۔ نمبر 5، فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے باوجود بھی جو کوئی ظلم کرے، مطلب معاف کر دیا ٹھیک ہے، یا کوئی حق کچھ لے لیا ٹھیک ہے، یا دیت لے لی ٹھیک ہے، یہ حقوق جو لے لیے گئے، اس کے بعد پھر قصاص نہیں، پھر بدلہ نہیں۔ مان لو کسی نے اس طرح سے کیا، معافی ہو گئی یا کچھ حق لے کر ہو گیا، چند دنوں کے بعد وہ پھر اٹھا کہنے لگا فلانے کو قتل کرنا چاہیے، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اس کا بدلہ اسے لینا چاہیے۔ ارے اس دن تمہیں معاف کر کر دیت لے لیے یا عفو درگزر مسالہ، تو ہاں وہ الگ چیز ہے، اتنا چھپ نہیں ہو سکتا ہے۔ زمانے کے بعد کچھ اسے جوش آ کر اس طرح سے تو فرماتے ہیں اب تو ظالم بنے گا، وہ ہو چکا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جو اس کے بعد کچھ لے لینے کے بعد یا معاف کرنے کے بعد یا قصاص لے لینے کے بعد پھر مطالبہ کرتا ہے تو یہ حد سے نکلنے والا ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قتل عمد میں یہ چیزیں، ان میں سے جب کوئی ایک چیز لے لی جائے پھر اس کے بعد مطالبے کا حق نہیں ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جو اس کے بعد ظلم کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک یہ قصاص کے کچھ احکام ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں دوستو اسلامی سزاؤں کا ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ چھوٹے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں قصاص میں زندگی ہے، یہ چھوٹا جملہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں جان کے بدلے کسی کی جان کے لینے میں زندگی ہے، یعنی اسلامی سزاؤں میں انسان کی حفاظت ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اسلامی سزاؤں میں انسان کی حفاظت ہے، انسانیت کی حفاظت ہے۔ کیسے؟ یہ ذرا دیکھیے، بالترتیب دیکھیے، پہلے آیت کا ترجمہ پھر بار بار دہراتا ہوں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، وہ دنیا کے عقل مندوں، کیا عجیب خطاب ہے یہ، وہ عقل رکھنے والوں دیکھ لو اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم بھی گناہوں سے باز آؤ۔ یہ ترجمہ بھی فٹ کرنا ہے، تاکہ تم متقی بنو،
ترجمہ رکھیں گے لعلکم تتقون، تاکہ یہ سزا دیکھ کر تم بھی گناہ سے باز آؤ، بچو۔ اس بچنے کے لیے ایک سزا لگائی گئی، اور اس سزا میں تمام انسانیت کی زندگانی ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے جسے قرآن نے نقل فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اسے میں نے سمیٹ کر کہا اسلامی سزاؤں میں انسانیت کا تحفظ ہے۔ کیسے ذرا دیکھیں، پہلے ذرا اوپر سے ہمیں آئیں گے۔ نمبر 1، جیسا جرم ویسی سزا۔ پہلی بات ہے، جرم کرنے والا جیسا جرم کرتا ہے تو اس کے لائق اس کی سزا ہے، یہ عقل کی بات ہے۔ کوئی بھی اگر اس پر حرف اٹھائے تو اس کی بے عقلی ہے۔ جیسا جرم ویسی سزا۔ نمبر 2، جرم ثابت ہونے کے بعد سزا۔ اسلامی قوانین کے نچوڑ جرم ثابت ہونے کے بعد، اور جرم کا ثبوت نہیں ہوا تو شریعت ابھی سزا نہیں دیتی اسے۔ تو معلوم ہوا ثابت ہونے کے بعد اس پر ایک نظیر بتلاتا ہوں میں آپ کو، مثال اس کی۔ حضرت سلیمان کا واقعہ ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ بہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صرف انسانوں سے متعلق نہیں، پرندوں چرندوں کی بادشاہت عنایت فرمائی تھی، اور بادشاہ جب جسے جیسی جو جرم جیسا ہوتا ہے اسے سزا دے سکتا ہے۔ اور عجیب بات اس میں یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا سفر باندھے اور ایک جگہ پانی کی تلاشی تھی۔ ان کا ایک پرندہ تھا، اس کا نام ہدہد تھا۔ ہدہد کی ذمہ داری ہوتی تھی پانی کو دکھلانا، اور پانی کے نکالنے کی ذمہ داری ہوتی تھی جنات کی۔ تو ہدہد پرندہ جہاں یوں ٹھونک مار دیتا تھا، لمحے میں وہ جنات زمین کو پھاڑ دیتے تھے، پانی آتا تھا لمحے میں۔ اب ہمارے جیسا اسے یہ کرنا وہ کرنا، ہمارے اسباب بہت ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھٹ بول کر پانی آیا، پھٹ بول کر ضرورت پوری ہوئی، آگے بڑھتے تھے۔ ایک جگہ کا مسئلہ ایسا ہوا، حضرت نے دیکھا، اور قرآن کہتا ہے فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، کہاں ہے چڑیاں؟ پورے آؤ، چڑیوں کی حاضری۔ ہدہد نہیں ہے، حضرت سے کہا گیا حضرت وہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے۔ اچھا، ام کان من الغائبین فتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ حاکم وقت ذرا دیکھیں، ہمارے جیسے نہیں، پرندوں پر ہواؤں پر سلطنت چلانے والے۔ تو انہوں نے جانچ کی، رعایا کی جانچ کرنا، رعایا کی حال کی تفتیش کرتے رہنا، رعایا کے اندر کمی زیادتیوں کو معلوم کرتے رہنا، رعایا کے حالات کا علم رکھتے رہنا، ایک وقت کے بادشاہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن بتلاتا ہے میں چھوٹی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لیا ہوں، میرے ماتحت میں 4 آدمی کام کر رہے ہیں، میری ماتحت میں 4 آدمی اس طرح سے کر رہے ہیں، تو میری ایک ذمہ داری ہے۔ جاسوسی نہیں کرنا، جاسوسی کی ضرورت نہیں، جاسوسی میں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی دور خلافت میں اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ میری خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے، یا میری خلافت میں کسی گھر کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، میری خلافت میں کوئی بات تو ایسی نہیں ہے جو ایسی ہو رہی ہو اور میں خلیفہ بن کر بیٹھوں ایسا ہو رہا ہو، یہ مانا ہے۔ بہرحال ایک بات الگ ہے سمجھنے کی، اور انسان کو قرآن نے بڑے اچھی تعلیمات دی، اور کتنے بڑے نبی، اللہ اکبر، احساس دیکھیے، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود پرندے چرندے جنات چھوٹی حتیٰ کہ چونٹیوں تک کا بھی حل، کیوں؟ ذمہ داری میں وہ آئے ہیں، چونٹیوں تک کا حل، یہ چونٹیاں کیا کر رہی ہیں، کہاں ہیں، کیسی ہیں، ان کا بھی حل دکھلایا گیا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آدمی خلیفہ وقت، حاکم وقت، رعایا کی اتنی ہمدردی رکھتا ہے
تو اس کی رعایا میں جینے والے چرندے پرندے مچھلیاں چونٹیاں سب اس کا نام جانتی ہیں، اور جب چلتا ہے تو کہتی ہیں بھائی ہمارے حاکم آ رہے ہیں، چونٹی کہتی ہے ہمارے سردار آ رہے ہیں، خلیفہ آ رہے ہیں، نام لے کر بولتی ہے، اور اس کا بھی ثبوت قرآن سے ہے۔ لا يحتمنكم سليمان يا أيها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده، چونٹیاں کہتے ہیں سلیمان آ رہے ہیں، ان کو راستہ دے دو، کہیں وہ ادھر سے گزرے، ہم چھوٹے ہی نظر نہیں آئیں گی، ان کے پیروں کے نیچے ہم رگڑ دی جائیں، ان کی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ واہ واہ، نام کیا لے، چونٹی کو کیسا پتا ہے نام ان کا سلیمان ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو انسان عادل، بادشاہ، انصاف پرور، رعایا کا پورا ہمدرد دنیا میں جیتا ہے، اس کی دھرتی میں ذرہ ذرہ اس کے نام سے اسے یاد کرتا ہے، دعائیں دیتے ہیں، مچھلیاں سمندر کی دعائیں دیتی ہیں، اور بل میں رہنے والی چونٹیاں ایسے کی دعائیں دیتی ہیں، یہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ بہرحال کتنی ذمہ داری کا احساس ہے سلیمان علیہ السلام کو، تو کہاں گئے؟ تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الحدود ام کان من الغائبین، دیکھا نہیں ہے، پتہ چل گیا، اس پر کہا لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ آندے ہو نمبر 1، سخت ترین سزا دوں گا، لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ جز بتلاتا ہے جیسی غلطی ہوگی ویسی سزا، جیسا جرم ہوگا ویسی سزا۔ اس بات کو دنیا کے تمام عقلاء نے مانا ہے اور ماننا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آج کے لوگ بڑے لا پڑھ لیے اور اٹھائے، وہ کیسا یہ کیسا، سنو پہلے تحقیق پر جو بات ہوتی ہے لینی چاہیے، قرآن کہاں سے کھینچتا ہے اور پرانے زمانے کی بات کو قرآن نقل فرماتا ہے۔ اچھا سلیمان نے کہا لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، نمبر 2 اَوْ لَأَصْبَحَنَّ، یا نہیں تو اس کی گردن کاٹ دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تو اس پر دوسرا جیسا جرم ہو ویسی سزا، اگر جرم کی وجہ سے جان لینی پڑے تو بھی جان لی جائے، جرم اگر ایسا ہو کہ اس جرم میں اس کی جان لینی پڑے تو لی جائے گی، یہی قصاص کا معنی قرآن بھی ذکر کر رہا ہے اس آیت میں۔ ایک مسلمان نے ایک مسلمان کے ساتھ اس کی جان نکال لی اور اس کو قتل کر دیا، تو اس میں اس کے بدلے میں اسے قتل کرنے میں کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، جیسا جرم ویسی سزا۔ اگر جرم اس درجے کا ہو کہ اسے جان اس کی لینے بھی پڑے، لی جا سکتی ہے، اور یہ عقل کے موافق ہے۔ اور پرندے کے ساتھ حضرت سلیمان فرما رہے ہیں ضرور میں اسے ذبح کر دوں گا، اس کی سزاؤں کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ جیسے اورینا ایک قبیلہ تھا، حضور کے پاس آئے، یہاں آئے اور یہ لوگ بیمار تھے، ایک عجیب بیماری ان کو لگی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اونٹ کا دودھ اور ایک روایت میں اونٹ کا پیشاب پینے کا بھی حکم فرمایا تھا۔ یہ جو اونٹ کا پیشاب کا تذکر آیا، دوستو ہمیں پڑھتے نہیں، ہمیں شریعت کی بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ایک بات سناؤں میں آپ کو، مغرب کا وقت تھا، ہم سفر میں تھے، یہ ترنمل کے علاقے کی بات ہے، وہاں تو ہم جلدی ایک دکان پر کھڑے، وہ دکان وہ سامیار جیسا تھا، اسے کہنے لگے بھائی ذرا جلدی دو ہمیں نماز پڑھنا ہے، انہوں نے بات کر رہا تھا، تو اس نے ایک بات کہی کھڑ کر، تم ایک ہم سے کہنے لگا، وہ 2-3 ساتھی تھے، کیوں جلدی کرتے ہو، ایک تو پوری سرزمین تمہارے لیے سجدہ گاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا وقت میں تم نماز پڑھ سکتے ہو،
सच मानो झूठ मानो। ये बात सुनकर हैरत, उसके बाद पूछे क्या कैसा? मैं जानता हूँ। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हारे शरीयत में पेशाब पीना हराम है ना? शरीयत में पेशाब पी सकते हैं? बोला कहाँ है? तुम्हारे नबी ने तो कहा था ऊँट का पेशाब पी। वाह रे वाह, अल्लाह अकबर। बात सुनते ही कहाँ का मुताला इसका इतना गहरा है। मैं समझता हूँ हमारा मुसलमान भी इतना मुताला नहीं कर सकता जितना इसका मुताला है। आज शरीयत को उतना मुस्लिम नहीं पढ़ रहे हैं जितने गैर पढ़कर या तो उनके सामने हकीकत खुलती है या तो वो कीड़े निकालते हैं। तो ही वजह है, हकीकत खुलती, मजबूर होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल मान्यता है। यह है कि समझ में बात यहाँ तक आ गई, अब ये मानना पड़ेगा, मानने से झुकना पड़ेगा। इस वजह से वो वजदना अलैहि आबाना, हमारे बाप दादा ऐसा थे वैसा थे, अकल उसे ख़त्म कर लेती। पूछा कहाँ से? तो उन्होंने कहा वो बुखारी की किताब तुम्हारी हदीस की, उसके अंदर ये बात है। तो उसे समझाया देखो वो मजबूरी की बात थी, इसलिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊँट का पेशाब पीना जब जायज़ है तो गाय का पेशाब पीने में क्या हर्ज है। उसका माना वही था। तो हमने कहा कि वो कबीला था, मुसलमान होकर आए और अल्लाह के नबी ने उनको इलाज के तौर पर ये बात बतलाई थी। एक रिवायत में लफ्ज़ है पियो दूध को भी और उसके पेशाब को भी, और वो इलाज के तौर पर था। तो मुतलक पेशाब पीने का हुक्म नहीं है, वो नजीस है, ये बात हटाइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो आए और उसके पास दूध वो पीते रहे, अच्छे हो गए। लेकिन ये औरैना वाले जब जाने लगे क्या क्या बताया, नंबर 1 ऊँटों के चरवाहे को मार दिया, कत्ल कर दिया। नंबर 2 सदक़े के ऊँट थे वो, 100 ऊँटनियों को लेकर भाग गए। ये बात आपको मालूम होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा उनको पकड़ो, छोड़ो नहीं, उनको पकड़ो। तो साहबा किराम में बहुत तेज दौड़ने वाले भी थे, भागे, बहुत दूर जा चुके थे। तो जाकर उन सबको पकड़ कर लाए। गलती पर गलती, गलती पर गलती, जुर्म पर जुर्म, सदक़े के माल लेकर चोर भागना और चरवाहे को जान से, वो भी हाथ पैर बनकर और अजीब अंदाज से जान से मार डालना, ये सब मामूली बात नहीं। लाए गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको सख्त तरीन सजाएं दी, सख्त तरीन सजाएं दी। तो वो सजा हदीसों में मनकूल है, अजीब अजीब है, पढ़ने वाला पढ़ता है तो क्या है, नहीं इसे देखो ना, को आप उसके जुर्म को देखो, उस जुर्म की वजह से ये बात है। तो इस्लामी सजाएं जितनी भी हैं, बात बाकी रह जाती है, बात को मैं रोक कर फिर आगे। इस्लामी सजाएं जितनी भी हैं, इस्लामी सजाओं में इंसानी हुकूक का और इंसानी खून का और इंसान का तहफ़्फ़ुज़ है। नंबर 1 जैसा जुर्म वैसी सजा। नंबर 2 जुर्म साबित होने के बाद सजा। नंबर 3 अगर जुर्म इतना खतरनाक है कि जिसकी वजह से उसकी जान भी लेनी पड़े, लेने की इजाज़त शरीयत में रखी गई है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। इस बात पर मैं बात को रोकता हूँ, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। उसका उन्वान है इस्लामी सज़ाओं में हमारी हिफाजत है। इंशाअल्लाह अगले पीर ये बात फिर से, और जो बात रह गई है उसे पूरी की जाएगी। तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरई अहकाम को जान कर उसका गहराई से मुताला कर ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और इस्लाम से हम दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम से, तालीमात इस्लाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको करीब फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना अहसनू इस्तबशरू व इज़ा असाअू इस्तग़फ़रू। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन तमइन यहदी इला तबइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।